دوستو بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اس شہر کو اپنی مقدس زمین مانتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تاریخ نہایت ہی اہم اور پیچیدہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دوران متعدد صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد الاقصی کو عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ اس شہر کے انتظام کے انچارج مسلمان تھے۔ بیت المقدس ایک مقدس شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ہیکل خدا کی زمین پر اس کی موجودگی کی سب سے واضح نشانی تھی۔ اس ہیکل کو کئی بار تباہ کیا گیا اور دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ عیسائیوں کے لیے بیت المقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیوں نے اس شہر پر حکومت کی اور یہاں گرجا گھر تعمیر کیے۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ حضرت عمر نے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جسے بعد میں مسجد الاقصی کے نام سے جانا گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور کئی سو سال حکومت کی۔ اس دور میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس شہر پر کنٹرول کے لیے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس فتح کیا اور اسے مملوکی سلطنت کے طور پر ایک اہم مرکز بنایا۔ 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 400 سال تک حکومت کی۔ عثمانی دور میں بیت المقدس میں تعمیر اور ترقی کا کام ہوا اور مسجد الاقصی سمیت مقدس مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یہودیوں کی صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی جس کا مقصد اپنی ایک الگ ریاست کا قیام تھا۔ 1948 میں برطانیہ کے فلسطین سے انخلاء کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نامی ایک الگ یہودی ریاست وجود میں آئی۔ اس جنگ کے بعد سے بیت المقدس ایک متنازع شہر بن گیا۔ مشرقی بیت المقدس پر عربوں فلسطینیوں کا قبضہ تھا جبکہ مغربی بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ مسجد الاقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے لیکن اسرائیل اس مقدس مقام پر بار بار حملے کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے عربوں اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ اگرچہ شہر کی بنیاد کے بارے میں یقینی معلومات نہیں ملتی لیکن اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم الشان پتھر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربانی دینے کی تیاری کی تھی۔ یہ چٹان آج بھی مسجد الحرام میں حجر اسود کے نام سے موجود ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کا رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر خود اس شہر میں داخل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی رہنما سے شہر کی سیر کروائی اور اس وقت شہر میں کوئی خاص عبادت گاہ موجود نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اس جگہ پر موجود یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کا احترام کیا اور وہاں ایک سادہ مسجد تعمیر کروائی۔ یہ بعد میں مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد الاقصی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کو جنت، دوزخ اور آسمانوں کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ مسجد اقصی نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہے بلکہ یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے۔ صدیوں کے دوران اس مسجد میں کئی بار توسیع اور تزئین اور رہائش کا کام ہوا ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس شہر میں مسلمانوں اور یہودیوں پر ظلم و ستم کیا۔ اس عرصے میں مسجد الاقصی کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن اس کی بنیادیں محفوظ رہیں۔ تقریباً 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو واپس لے لیا اور اس شہر میں دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ 1517 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اسے اپنے دور حکومت میں ایک اہم مرکز بنایا۔ عثمانیوں نے شہر کی فصیلوں کی مرمت کروائی، نئے محل اور مساجد تعمیر کیے اور مسجد الاقصی کی تزئین اور رہائش پر بھی خاص توجہ دی۔ اس دور میں بیت المقدس مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک نسبتاً پرامن جگہ بن کر ابھرا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یہودیوں کی صہیونی تحریک
زور پکڑنے لگی۔ اس تحریک کا مقصد اپنی ایک الگ ریاست کا قیام تھا۔ 1948 میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نامی ایک الگ یہودی ریاست وجود میں آئی۔ اس جنگ کے بعد بیت المقدس ایک متنازع شہر بن گیا۔ مشرقی بیت المقدس پر عربوں یعنی فلسطینیوں کا قبضہ تھا، جبکہ مغربی بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس سمیت پورے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے بیت المقدس اور خاص طور پر مسجد الاقصی تنازع کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بیت المقدس کا موجودہ وقت سیاسی اور مذہبی لحاظ سے کشیدگی کا شکار ہے۔ یہاں کچھ اہم نکات ہیں جو اس شہر کے حالات کو اجاگر کرتے ہیں۔ 1967 سے اسرائیل مشرقی بیت المقدس سمیت پورے شہر پر قابض ہے۔ فلسطینی اسے اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں بار بار اسرائیلی سیکورٹی فورسز مسجد الاقصی میں داخل ہوتی رہی ہیں، جس سے مسلمانوں میں غصہ اور اضطراب پھیلتا ہے۔ اسرائیل مغربی بیت المقدس میں مسلسل یہودی آبادیاں بسانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل مشرقی بیت المقدس پر اپنے دعوے کو کمزور کر رہا ہے۔ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینی اکثر اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کرتے رہتے ہیں، جنہیں اسرائیلی فورسز اکثر طاقت کے ذریعے منتشر کر دیتی ہیں۔ حالیہ عرصے میں مشرقی بیت المقدس میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر کے کئی ممالک، خاص طور پر مسلم دنیا کے ممالک، بیت المقدس کے اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی بیت المقدس کے بارے میں متعدد قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں شہر کے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آباد کاریوں کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیت المقدس کی آئندہ صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدے کی صورت میں اس شہر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے امکانات فی الحال کمزور نظر آتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ بیت المقدس میں کشیدگی برقرار رہے گی اور یہ شہر عرب اسرائیل تنازع کا ایک اہم مرکز بنا رہے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔